مخالف چلتے ہیں تو ہر چیز آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتی ہے. بس پتہ ہے کیا ہے, اس وقت جنون سوار ہوتا ہے, نظر نہیں آتا. علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا الذین ان لوگوں کو کیلا کہا گیا لہم ان سے کفو روکے رکھو ایدیکم اپنے ہاتھ واقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز واتوا الزکات اور زکات دو. فلما پھر جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم القتال ان پر قتال اذا جب فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یخشون ڈر رہا تھا الناس افراد سے کا خشیت اللہ جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے او یا اشد زیادہ خشیتن ڈرنا. کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو نماز ادا کرو اور زکات دو. پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ان کے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرنے کی طرح, لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے. وقالوا انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال, اللہ جی تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کر دی, لولا اخرتنا الی اجل قریب, کیوں تو نے ہمیں مہلت نہ دی, تھوڑا اور عرصہ ہم پر جنگ فرض نہ کرتے. کل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل, دنیا کا سامان مختصر ہے, والآخرۃ خیر لمن اتقى اور متقی لوگوں کے لیے آخرت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا, تم لوگ دھاگے برابر ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے تم بڑے سرکش لوگ تھے, بڑے جنگجو لوگ تھے, ہر وقت لڑتے رہتے تھے. قبیلوں کا پیشہ ہی کیا تھا, چوری اور ڈاکہ زنی. پھر تمہیں ایمان کی طرف بلایا گیا, پاک دامنی کا حکم دیا گیا, تم نمازی ہو گئے, زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو گئے. اب جب ایمان کے لیے جنگ کرنے کا وقت آیا ہے تو تمہیں لوگوں کا بڑا ڈر لگتا ہے. پہلے تو بڑے شیر دل تھے, اسلام کے بعد ایسے کیوں ہو گئے؟ یا پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی تو بار بار کہتے تھے ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے. مکہ میں بھی کہتے تھے, مدینہ میں بھی, پہلے سال میں نہیں تھی نا. اور اب جب ہم نے قتال فرض کر دیا تو اب جان چلانے لگے ہو, کیا ہو گیا؟ پہلے تو بہت دعوے تھے. اور اس کا تیسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے منافقین کا, کہ ویسے تم ایمان لائے ہو, نمازیں پڑھتے ہو, زکوٰۃ دیتے ہو, اور جب کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو ڈرتے ہو لوگوں سے. یہ کیسا ایمان ہے؟ تو اصل میں یہ تینوں ہی مفہوم مراد ہے, کیونکہ تینوں طرح کے گروہ تھے, تینوں طرح کے گروہ تھے. تو اسی لیے اللہ نے ایک جامع جملہ کہہ دیا اور تینوں گروہ اس میں آ گئے. تینوں ہی رویے غلط ہے. اور اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی خاطر جنگ میں جانے سے ڈرتے ہو تو یاد رکھو دنیا تو قلیل ہے, آخر تو مرتا ہے نا, چھوڑ دینا, کتنی بھی دنیا مل جائے. میں پھر وہی بات کہوں گی آپ سے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ قتل ہو گئی, کیا لے گئی ساتھ, کتنا مال تھا, وہ جسرے محل اور اس میں اٹالین ڈائننگ ٹیبل سب یہیں دھرا رہ گیا نا. سوئس بینک کے اکاؤنٹ بھی یہی رہ گئے, جی بالکل, کچھ ساتھ نہیں گیا. تو یہ ہے دنیا کی قلت. کثرت سے بھی مل جائے تو کوئی ساتھ کیا لے کر جاتا, کچھ نہیں لے کر جاتا. آپ دیکھیں سکندر نے کتنی دنیا فتح کی تو کیا گیا ساتھ, کچھ بھی نہیں گیا, کسی کے ساتھ کچھ نہیں جاتا. ابھی آسمان جہانگیر فوت ہوئی, بڑا شور مچا, بڑا رولا مچا, یہ کامیابی ہوئی, وہ کامیابی ہوئی, یہ کیا وہ کیا. اس پہ سے آخرت میں کام آنے والا کون سا عمل تھا؟ کیا لے گئی ساتھ؟ فلاں چیز کی چیئر پرسن تھی جی, حقوق نسواں کی تنظیموں کی چیئر پرسن تھی نا, اور آپ کو پتا ہے کہ بار کاؤنسل کی صدر بھی رہ چکی ہے, اور بہت کچھ آزاد جی, بڑی کامیابی ہے. آخرت میں کیا کام آئے گا؟ کچھ بھی کام نہیں نا. جتنا کچھ انہوں نے دنیا میں حاصل کیا, مقام, مرتبہ, رتبہ, پیسہ, آخرت میں تو کچھ کام نہیں آنا. تو دنیا کو حاصل جب کریں تو اس سے آخرت کمائیں, کیونکہ اٹ سیلف دنیا سے ہم اتنا ہی فائدہ لے سکتے ہیں جتنا کھا لیا یا پہن لیا. یاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال جو آپ نے صحابہ سے کیا تھا کہ کیا تم کسی ایسے بندے سے واقف ہو جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا ہو؟ کیا کہا تھا صحابہ نے؟ ہم نے تو ایسا کوئی نہیں دیکھا. آپ نے کہا اچھا, لیکن میں تو تم ساروں کو ہی ایسا پاتا ہوں, کیونکہ تم لوگوں کا مال وہ ہے جو تم لوگوں نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. باقی جو تم سنبھال کر بیٹھے ہو تو وارثوں کا مال ہے, تم تو مر جاؤ گے. تو دوسروں کی مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں.
لہٰذا مال میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ جو ہم نے کھا لیا، پہن لیا یا اپنے ہاتھ سے خرچ کر دی، اور باقی سارا جو ہم ڈھیر لگا کر چلے جاتے ہیں وہ محض مال نہیں ہے، وبال ہے، کیونکہ ہم نے حساب دینا۔ اور جن اولادوں کے لیے ہم کرتے ہیں نا، فراڈ تک کرتے ہیں، بائی ہک بائی کروک، ہمیں مال ملنا چاہیے۔ اب دیکھیں جیسے اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو نواز شریف صاحب کی انتہائی کوشش ہے کہ ان کے خاندان کا کوئی بچہ وغیرہ آگے آ جائے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب اس کوشش پہ کہ ان کا بیٹا آگے آ جائے، تو انہوں نے اپنا نام تک سر نیم تک چینج کر دیا بلاول کا، ہے نا، اسے بھٹو بنا دیا، حالانکہ کہاں کا بھٹو، لیکن بنا دیا سیاست کے لیے نا۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے، ہماری اولادیں راج کر سکیں، ہماری اولادیں حکمران بن سکیں۔ یہی اولادیں قیامت کے دن کھڑی ہو کر کہیں گی ہمیں اکیلے جہنم میں مت بھیجے اللہ جی، یہ ابے کو بھی بھیجے، یہ اماں کو بھی بھیجے، یہ دادے کو بھی بھیجے، چاچے کو بھی بھیجے، انہوں نے ہمیں روکا ہی نہیں تھا، پتہ ہے نا آپ کو۔ اولادیں کھڑی ہو کر کوشچن کریں گی، ہم برے تھے، انہوں نے بنایا اللہ جی۔ آپ نے پڑھا نا، اللہ کہتے ہیں ہر جماعت جب جہنم میں بھیجی جائے گی تو وہ کہے گی اللہ جی ہم سے پہلوں کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو کون ہوں گے پہلے؟ ماں باپ، چاچے، مامے، دادے۔ وہ کہیں گے اللہ جی انہوں نے کوئی عقل مت نہیں دی، انہوں نے تربیت نہیں کی دین کی، یہ قصوروار ہے، یہ ہمیں مومن بناتے، ہم بن جاتے۔ ہوگا نا ایسے؟ تو یہ جو ہے نا دنیا، اس کو حاصل کرے مگر آخرت کی کھیتی بنانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے نہیں۔ تو دنیا کا سامان قلیل ہے، کتنا بھی مل جائے آپ نے تشریف لے جانا ہے۔ ہنسنے کی بات ہے، ویسے ہے تو تماشا ہی ہے نا۔ ابراہیم بن ادم کا واقعہ آتا ہے نا کہ ابراہیم بن ادم کے دربار میں ایک درویش گھس آیا، یعنی ایک بندہ گھس آیا، اس سے شور مچانا شروع، یعنی کہ بحث شروع ہو گئی۔ تو اس کو جب ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ شور کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی ایک بابا جی ہم بات نہیں سن رہے، پہرے داروں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا بلاؤ کیا بات ہے۔ تو بلوایا تو وہ کہنے لگے کہ جی میں یہاں رہنے آیا ہوں، مسافر ہوں، رہنے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ سرائے تھوڑی ہے، یہ تو میرا محل ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ وہ کہنے لگے میرے ابا۔ ان کا اچھا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہنے لگے میرے نانا۔ تو کہنے لگے پھر بھی کہتے ہو سرائے نہیں ہے۔ تو دنیا سرائے فانی ہے کا جملاتن، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو مل جائے بہرحال وہ سب چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ تو اسی لیے دنیا کتنی بھی مل جائے دنیا قلیل ہی رہے گی۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اچھا دو شرطیں آ گئی، ایک بات آئی بہتر ہے اور دوسرا متقین کے لیے بہتر ہے، غیر متقین کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت پھر آپ کو پتہ ہے جزا و سزا کا دن، یوم الدین ہے نا۔ تو جنہوں نے اچھے عمل کیے انہیں جزا ملے گی، اور جنہوں نے نہیں کی انہیں سزا ملے گی۔ تو پھر غیر متقیوں کے لیے وہ بدترین دن، اور متقین کے لیے بہترین دن۔ اور آخرت میں پھر انہیں جو کچھ ملے گا کیسا ملے گا؟ کیسا ملے گا؟ لا زوال، ایک لفظ لا زوال، اور دوسرا بے حساب۔ اب لا زوال اور بے حساب نعمتیں جو ملنی ہیں وہ ان قلیل نعمتوں سے بہتر نہیں ہے، جن کا حساب بھی دینا پڑے گا اور جن کو زوال بھی آنا۔ تو ان لا زوال اور بے حساب نعمتوں کے لیے پھر دنیا کی کچھ چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، یعنی فرمائشوں کی، خواہشات کی لمٹ رکھنی ہوگی۔ اور اللہ نے کہا کہ آخرت میں ظلم نہیں ہوگا، کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، سب کو ان کا حق ملے گا، لیکن کچھ کر کے تو لاؤ۔ خالی پیپر لے کر تو اللہ نے نمبر نہیں لگانے، سب کو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا۔ اینما، جہاں کہیں بھی تکونو تم ہو، یدرککم، پا لے گی تمہیں الموت، موت۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں تلاش کر لے گی۔ ادراک کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ ادراک ہوا، مجھے یہ ادراک ہوا۔ درک کا لفظ بھی ہوتا ہے، دال رے کا، پانے کو کہتے ہیں، ادراک سمجھنے کو کہتے ہیں۔ تو یدرککم، تمہیں پا لے گی الموت، موت۔
تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پا لے گی، مطلب یہ ہے کہ موت تمہیں تلاش کر لے گی، تم موت سے چھپ نہیں سکتے. کہیں بھی چلے جائیں، سمندر کے نیچے چلے جائیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں، کلے بنوا کر اندر بیٹھ جائیں، آپ کسی طرح اپنے آپ کو غائب کر لیں، جیسے وہ سائنٹیفک موویز وغیرہ میں ہوتا ہے نا، ایسی کریمیں یا گیجٹ ہے لگا لی اور انویزیبل ہو گئے تو انویزیبل ہو جائیں. موت ڈھونڈ لے گی. موت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. موت سے ملاقات ہو کر ہی رہے گی، موت پا ہی لے گی آپ کو. ولو اگرچہ تم ہو فی بروجن برجوں میں، قلعوں میں، مشیدتن پختہ. شین یہ دال اس کی روٹ ہے، اور مشید کہتے ہیں پختہ چیز کو، پلستر کی گئی چیز کو. بروج برج کی جمع ہے، قلعے کے معنی میں آیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برج ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دور سے نظر آئے. تو آپ کو پتا ہے نا کہ عام طور پر قلعوں کے اوپر مینار وغیرہ ہوتے ہیں، اور نہ بھی ہو تو قلعے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ دور سے دکھائی دیتے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں برج بھی کہا جاتا ہے. اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی بیٹھ جاؤ گے، پختہ قلعوں میں بھی بیٹھ جاؤ گے، تب بھی موت تمہیں تلاش کر لے گی. کہ چھپنے کی کوئی جگہ بنا لو، مضبوط قلعے بنا لو، تب بھی موت پا لے گی. موت سے نہیں بچ سکتے. تو جب موت آنی ہے تو ہوگا کیا؟ دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو پھر دنیا کیا ہوئی؟ قلیل. اگر اتنا پیسہ مل گیا کہ آپ نے قلعے بنوا لیے، جیسے آپ دیکھیں مغل بادشاہوں کی یادگاریں ہیں، آپ دیکھیے پوری دنیا میں بادشاہوں کی یادگاریں بکھری پڑی ہیں، اور ان یادگاروں میں وسعت ہے، حسن ہے. آپ سوچیں کہ پاس کتنا پیسہ ہوگا. آپ یہی دیکھ لیں کہ جو لاہور ہی کا بادشاہی قلعہ ہے، جو کہ اصل قلعہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کی رہائش گاہ نہیں تھا، جب وہ سفر وغیرہ پر آتے تھے تو رکتے تھے، تو اس کی خالی صفائی کے لیے کتنے ملازمین درکار ہوتے ہوں گے، کبھی سوچا؟ اور اس دور میں یہ چمکتا دھمکتا آباد تھا، تو کس طرح، اور اس دور میں تو صفائی بھی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھی جیسے آج ہمیں میسر ہے. تو کیسے صاف رکھیں گے وہ حوض اور تالاب اور کیاریاں، ہر چیز. تو کتنا بندہ کام کرتا ہوگا نا، کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے. رہنے والوں سے زیادہ تعداد کام کرنے والوں کی ہوگی اس شہر میں. اتنا پیسہ، اتنی چیزیں تھیں نا ان کے پاس. لیکن جب موت آئی تو کیا ہوا؟ مر گئے. تو یہی ہے دنیا کا قلیل ہونا. وائن، اور اگر تصیبہم پہنچتی ہے ان کو، حسنۃ کوئی بھلائی، یقولو وہ کہتے ہیں، حاذہ یہ ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے. جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے کہتے ہیں یہ بھلائی اللہ کی طرف سے آئی ہے. وائن، اور اگر تصیبہم پہنچتی ہے ان کو، سیئۃ کوئی برائی، یقولو وہ کہتے ہیں، حاذہ یہ ہے من عندک تیری طرف سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. کل کہہ دیجئے، کل سب کچھ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی جب انہیں کامیابی ملتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈٹ نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں فیصلہ ہے اور فلاں فیصلہ ہے. جب بدر میں کامیاب ہوئے تو کیا کہا؟ معجزہ ہے، جیسے آج بھی کہتے ہیں. اور جب احد میں ہار گئے تو کیا کہنے لگے؟ یہ اگر قلعے میں رہ کر جنگ کرتے، مدینے میں رہ کر جنگ کرتے تو پھر ہم نہ ہارتے. لہٰذا یہ غلطی معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں اور بدعقیدگی ہے. شکست ہو یا فتح، اس کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. آپ لوگ صرف کام کرنے کے پابند ہیں. اور ایسی باتیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں یہ منافقت کی علامت بھی ہو گئی نا. تو ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں زندگی میں کہ اگر کامیابی ہو گئی تو ہم تو بڑے محنتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا وغیرہ، اور اگر ناکامی ہو گئی تو پھر جی یہ جو ہے فلاں کا مشورہ تھا، فلاں کا مشورہ تھا، فلاں نے ہمیں آزمائش میں ڈالا. افراد کو الزام دیتے ہیں نا. اس حد تک کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے نا تو بچے ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، میں نے تو نہیں توڑی، اس نے ایسے کر کے پھینکی، یوں ہوا وہ ہوا. یہ طریقہ، یہ سوچ ناپسندیدہ اور غلط ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آتی ہیں کامیابیاں بھی اور ناکامیاں بھی. لہٰذا جب زندگی میں ناکامی ہو تو لوگوں کو الزام دے کر کشیدگی کو اور مت بڑھائیں. یعنی آپ نے رشتہ کیا، نہیں کامیاب ہو سکے
ناکام ہو گیا، کاروبار کیا فیلئر کا شکار ہو گئے۔ اب اگر آپ لوگوں کو الزام دیں گے تو مسائل اور بڑھیں گے، اور اگر آپ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں اور آگے بڑھ جائیں، دوسرے اپنے اقدامات کریں، تو زندگی آسان ہو جائے گی کہ نہیں؟ جیسے یہی فرض کر لیں کہ آپ جہاں شادی بچے کی کرنا چاہتے تھے وہاں نہیں ہو سکی، جہاں میاں چاہتے تھے وہاں ہوگی، یا جہاں بچہ چاہتا تھا وہاں ہوگی۔ اب اگر آپ اس فیصلے کو دل سے ایکسیپٹ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ باقی معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اس بات کو کہ جی میرے پتر نو خالہ نے ورغلا دیتا اور میرے پتر نو فلانے نے جو ہے وہ ہاتھوں پہ ڈال دیا وغیرہ قسم کی باتیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو بہو بیٹے سے نہیں بن پائے گی، اور وہ اپنے باقی لوگوں خاندان والوں سے بھی جھگڑے ہوں گے، اور آپ کی فیملی ٹوٹتی چلی جائے گی، اور وہ فیصلہ ایک حقیقت کے طور پر وہی موجود رہے گا۔ لہٰذا جب خلاف مرضی کام ہو جائے، ناکامی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، آزمائش ہے۔ اب اس کو قبول کریں اور آگے بڑھیں، باقی کے کام دیکھیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کام میں بھی خیر ڈال دے گا۔ وہ جو بظاہر آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی، اللہ اس میں سے بھی خیر نکال دے گا۔ اللہ جہاں چاہے خیر پیدا کر دیتا، صرف قبول کرنا سیکھے۔ تو یہ الزام لگانا نا ایک دوسرے کے اوپر کہ تم نے کیا، یہ پھر کیا ہے؟ بدعقیدہ منافق لوگوں کا طریقہ۔ مومن کہتا ہے مجھ پر اگر مصیبت آئی ہے تو بھی میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی بات نہیں، واپس چلے جائیں گے، یہ مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی۔ فمالی کیا ہے ہاؤلائی ان لوگوں کو، القومی قوم کو، فمالی ہاؤلائی القوم اس قوم کو مسئلہ کیا ہے، لا نہیں یقادونا قریب ہوتے، یفقہونا کہ سمجھے، حدیثاً بات، اس قوم کو ہو کیا گیا ہے، ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ کون قوم تھی یہ؟ مسلمان۔ تو پھر کون سی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ جو منافقت کا شکار تھے، دلوں میں بات بیٹھ گئی تھی نا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دکھائی نہیں دیتی تھی ان کو، حالانکہ ایمان لا چکے تھے، اور الزام لگاتے تھے مسلمانوں پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مشکل وقت میں الگ ہو جاتے تھے اور اچھے وقت میں بھی تکلیف میں آ جاتے تھے کہ یہ کامیاب کیوں ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا انہیں ہو کیا گیا ہے، یہ اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ کامیابی ناکامی کا اختیار میرے پاس ہے، میں جسے جس طرح چاہتا ہوں آزماتا ہوں، کسی کو کامیابی دے کر آزماتا ہوں، کسی کو ناکام بنا کر آزماتا ہوں۔ ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی، ہو کیا گیا ان لوگوں کو۔ ماں جو بھی اصابہ کا پہنچتی ہے تجھے من حسنتن بھلائی فمن اللہ، اللہ کی طرف سے آتی ہے، وما اصابہ کا من سیئات فمن نفسک، اور جو بھی پہنچتی ہے برائی تو وہ تو تیرے نفس کی طرف سے۔ یہ انسان کو خطاب کر کے کہا گیا، کیا انسان تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور تو جو برائی کماتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے کماتا ہے۔ اب احد ہی کو لے لیجئے، احد میں شکست کیوں ہوئی؟ مال کے پیچھے پڑ گئے نا، تو مال کس کی خواہش ہے؟ نفس کی۔ تو آسانیاں اللہ دیتے ہیں، مصیبتیں ہم مول لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچے نے وہاں شادی نہیں کی جہاں ماں باپ کہہ رہے تھے، ماں باپ سے ضد کر کے دوسری جگہ شادی کروا لی، ماں باپ نہیں کروائی، اب بہو گھر لے، اب گھر میں لڑائی رہتی ہے۔ اب دیکھیں سب کا معاملہ خواہش کا ہے نا۔ بیٹا نے اپنی خواہش کو مانا، اللہ کے قانون کو نہیں مانا کہ ماں باپ کی بات مانو۔ اب ماں باپ نے مجبور ہو کر بیٹے کی شادی وہاں کر دی اور اس بچی کو اپنی بیٹی نہیں مانا، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، بہو کو اللہ نے بیٹی بنایا نا، اس لیے تو محرم کر دیے، اب اس کو تسلیم نہیں نہ کرتے۔ اور اللہ نے ظلم حرام کیا، اب اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ غلطی بیٹے کی ہے، بیٹے نے بات نہیں نہ مانی ماں باپ کی، لیکن ظلم کس پہ کرتے ہیں؟ بہو پہ، اس کو تانے دیتے ہیں، اس کو باتیں سناتے ہیں۔ اب بہو بحیثیت بیٹی آئی ہے، اس نے بھی ماں باپ نہیں مانا، اس نے ماں باپ مانا ہوتا تو وہ ان کی چھوٹی موٹی زیادتی برداشت کر لیتی، وہ بھی آگے سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ اور پھر اللہ رب کریم کے حکم کو بھی نہیں مانا اس بچی نے بھی، کیونکہ اللہ نے مسلمان عورتوں کو منع کیا نا کہ دوستیاں، عشق، محبتیں نہیں کرنی، اپنے ولی کے فیصلے کے مطابق چلو، رائے دے سکتی ہو، چوری چھپے کی دوستیاں نہیں لگانی۔ وہ بات بھی توڑی نا، دوستی ہوئی تو بات یہاں تک پہنچی نا، اور اس بات کو لڑکے نے بھی توڑا۔ تو اب دیکھیں ہر جگہ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو توڑا، تو پھر گھر کیا بن گیا؟ میدان جنگ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کیڑا گناہ کیتا سی
کہ اللہ نے مصیبت گلے پاتی. آپ کو اپنی گناہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ سب اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اور ان ساری نافرمانیوں کے نتیجے میں مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں. سب خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ساس کو کس بات کا غم ہے؟ میری خواہش پوری نہیں ہوئی، اور بیٹا کیوں جیت گیا، اور یہ لڑکی کیوں جیت گئی. ایسے ہی ہے نا. اور بیٹے کو یہ رنج ہے کہ اب میری ماں میری خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتی، اور بہو کو یہ رنج ہے کہ مجھے سر آنکھوں پہ کیوں نہیں بٹھایا جاتا. خواہشات سب کی اپنی اپنی ہیں. اپنی خواہش نفس کی وجہ سے زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے، مگر پھر کہتے کیا ہیں؟ نصیب میں یہی لکھا تھا. یہ نصیب نہیں ہے، یہ عمل ہے آپ کا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تقدیر سے نہیں بنتی. یہ آپ کی اپنی غلطیاں ہوتی. تو جہاں ہم خواہش نفس میں پڑتے ہیں وہاں پھنس جاتے ہیں. اچھا جی، شوہر جو ہے وہ پکڑا گیا رشوت کے الزام میں، رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، جاب چھوٹ گئی، قید ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. کہاں سے سلسلہ چلا؟ خواہش نفس ہے نا. بیوی نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے جہاں سے چاہے پیسے لا کر دو. اب شوہر کا فرض تھا بیوی کو صحیح جگہ پر رکھنا، وہ یہ کام نہیں کر سکا. وہ بیوی کے کہنے پر خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر اچھا برا کام کرنے کو تیار ہو گیا، اور رشوت کے چکر میں پھنس گیا. اب اللہ نے ہم پر مصیبت ڈال دی. اللہ نے نہیں ڈالی، آپ اپنی خواہشات کی وجہ سے گناہوں کی اس دلدل میں اترے اور آج پکڑے گئے. آپ اس بات پر رنج مت کریں، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آپ دیکھیں گے نا اپنی زندگیوں کو، آج آپ جا کر غور فرمائیے گا. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے 90% وسائل آپ کی خواہشات کی وجہ سے، اور یہ خواہش نفس پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں مصیبت تمہاری خواہشات کی وجہ سے آتی ہے. باقی تھوڑی بہت آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، زیادہ مسائل ہمارے ذاتی ہیں. اچھا جی، بیٹھے رو رہے ہیں، موڈ خراب ہے، کیا ہوا؟ میرے نصیب میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیوں ہوا کیا؟ وہ جی فلاں بہن کی یا کزن کی شادی ہے تو میں نے فلاں جوڑا پسند کیا، میرا میاں لے کے نہیں دے رہا. اچھا، ابھی 2 مہینے پہلے تو فلاں شادی ہوئی تھی، تم نے کپڑے بنائے تھے. ہاں وہ تو بنائے تھے، مگر میں نے فلاں جوڑا لینا ہے. یہ ضرورت نہیں ہے، یہ خواہش ہے. اور اس خواہش کے پیچھے روتے رہتے ہیں، شادی میں بھی مظلوم بن کر جاتے ہیں، مظلوم کی طرح آ جاتے ہیں، اور دل سے رنج ہی نہیں جاتا. تو یہ تقدیر تو نہیں ہے، یہ اپنے لیے مصیبت کو خود دعوت دینا. یہی اللہ فرما رہے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے بھیجا آپ کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، رسول بنا کر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ نہ ان کے لیے کامیابیوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور نہ ناکامیوں کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ فیصلہ تو میں کرتا ہوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط باتیں کہہ رہے تھے نا احد کی ناکامی سے، تو اللہ نے کہا آپ کا کوئی ہاتھ نہیں، نہ کسی کامیابی کا فیصلہ آپ نے کیا، نہ کسی ناکامی کا فیصلہ. یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یعنی کہ میرا ہے، اللہ کریم کہہ رہے ہیں. تو اب اگر میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو یہ جو اعتراضات کرتے ہیں نا وہ اصل میں مجھ پہ کرتے ہیں. تو پھر تیار ہو جائیں اس کے لیے. آپ نے تو صرف پیغام دینا ہے، میرا پیغام پہنچانا. تو جب ہم تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں تو اصل میں ہم کس پہ اعتراض کرتے ہیں؟ اللہ پر. جب ہم ایسے جملے بولتے ہیں نا میری تقدیر کون سے اندھیرے میں بیٹھ کر لکھی تھی، تو یہ سب کچھ اللہ پہ اعتراض ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ ان باتوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں. وَقَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اکیلا ہی آپ پر گواہ کافی ہے. کس بات پر گواہ؟ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہ اللہ ہی بہت ہے. کسی کے کہنے سے یا انکار کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رسول کا کام ہوتا ہے پیغام رسالت کو پہنچا دینا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا. اب رہی کامیابی اور ناکامی، اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہمارا عمل اور دوسرا اللہ کا فیصلہ. عمل تو ہم کر ہی نہیں رہے، تو اللہ بھی فیصلہ کیا کریں گے؟ جب ہم عمل کریں گے فیصلہ تو تب ہوگا نا. تو پہلے عمل کریں، پھر اللہ سے خیر کی توقع رکھیں. تو عمل کے لیے جاگنا ہوگا، اور پہلا عمل کیا ہے؟ ڈسپلن. اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. مومن اتنا بکھرا ہوا منتشر نہیں ہوتا، نہ اپنی ذات میں نہ اپنی عادات میں.
تو اپنی ذات کو بھی مجتمع کیجئے اور اپنی عادات کی بھی اصلاح کیجئے، مرتب انسان بنیے، منظم انسان بنیے، کیونکہ مومن کارآمد ہوتا ہے، کارآمد انسان ہمیشہ منظم و مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے اس بات کی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔